اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو لوگ ایک عورت کے پاس 100 دینار بطور امانت رکھوانے کے لیے آئے۔ وہ دونوں نے اس عورت کو 100 دینار حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ ہماری امانت ہے، اگر ہم دونوں اکٹھے اس امانت کو آپ کے پاس لینے آئیں تو آپ ہمیں یہ امانت دے دینا، لیکن اگر ہم دونوں میں سے ایک اس امانت کو لینے آئے تو آپ یہ امانت اسے ہرگز نہ دینا۔ اب عرصہ دراز کے بعد ان میں سے ایک شخص اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا ساتھی مر گیا ہے، جو امانت ہم نے آپ کے پاس رکھوائی تھی وہ آپ مجھے واپس دے دیں۔ اس عورت نے دینار دینے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص اس عورت کے خاندان والوں کے پاس گیا اور شکایت کرنے لگا۔ شکایت کا کرنا ہی تھا کہ عورت کے رشتہ داروں نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ جو امانت آپ کے پاس ہے وہ اسے واپس لوٹا دیں۔ لہٰذا عورت نے اسے 100 دینار دے ہی دیے۔ ابھی اس بات کو 1 سال گزرا ہی تھا کہ اس شخص کا دوسرا ساتھی بھی آ گیا، تو اس نے عورت سے اپنی رکھی ہوئی امانت کا مطالبہ کیا۔ عورت اس شخص کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں۔ پھر کہا، تمہارا ساتھی 1 سال پہلے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم چل بسے ہو، لہٰذا میں نے اس کے مطالبے پر اسے امانت واپس کر دی۔ وہ شخص سے سارا ماجرا سن کر حیران و پریشان ہو گیا، مگر اپنے مطالبے پر ڈٹا رہا۔ اب یہ سارا معاملہ حضرت عمر کے پاس آیا اور ان دونوں نے اپنا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے دونوں کا بیان سن کر عورت سے کہا کہ تو ہر حال میں اس شخص کو اس کی امانت واپس کرنے کی پابند ہے۔ وہ عورت پریشان ہو گئی اور حضرت عمر کو خدا کا واسطہ دے کر کہنے لگی، اے خلیفہ وقت، آپ ہمیں علی ابن ابی طالب کے پاس جانے کی مہلت دیجیے۔ حضرت عمر نے اس بات کو قبول کر لیا اور وہ دونوں مولا علی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ مولا علی نے اس شخص سے فرمایا، جب تم نے امانت رکھی تھی تو تم دونوں اس کے پاس آئے تھے اور تم دونوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم دونوں آئیں تو ہمیں یہ امانت واپس کرنا۔ اب تم اپنے ساتھی کو لے کر آؤ تو بعد میں تمہاری امانت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تمہاری رقم تمہارا ساتھی لے گیا ہے، جاؤ اور اسے خود وصول کرو۔ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ فریب کیا ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ سنا تو بے ساختہ کہنے لگے، اے اللہ، مجھے علی کے بعد زندہ نہ رکھ۔